اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا دوسرا باب انکار مہدی علیہ السلام کے کفر ہونے کے بیان میں پچھلی نشست میں مہدی موعود علیہ السلام کے اس تعلق سے جو نقلیات آئے ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور جو اجماع ہوا صحابہ کا وہ بھی ہم نے سنا ہے۔ تو پچھلی نشست کی جو روایتیں ہیں وہ اہم روایتیں تھیں۔ یہ قوم مہدویہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ 905 ہجری کے بعد اسلام کا جو دعویٰ ہے، جو حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لایا وہ مومن ہے، اور جو حضرت سید محمد جونپوری کو مہدی موعود نہیں مانا وہ کافر ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے واسطے دیکھیے کوئی اس پہ جو ہے شرمانا نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے جھجک نہیں ہے یہ اس عقیدے کے واسطے، کیونکہ ہم نے جس مہدی کو قبول کیا ہے، جس کو اللہ کا خلیفہ مانا ہے، جس کو رسول اللہ کا موعود کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے اللہ کے حکم سے کہ جس نے اس ذات کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اسی بنا پہ یہ عقیدہ ہے۔ اب باہر والا اگر اعتراض کر رہا تو جو ہے انہیں نہیں مانا سو ہے، انہیں جو ہے ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کو نہیں مانا سو ہے۔ ہم جس مہدی کو مان چکے ہیں وہ مہدی خود کہہ رہے ہیں ہمارے واسطے کافی، بس دوسروں کے واسطے قرآن سے، احادیث سے یا دوسرے علماء سے جو ہے اس کے واسطے جواز تائید دلیل پیش کرنا وہ دوسروں کے واسطے، لیکن میں ایک بحیثیت مہدوی کے میرے واسطے میرے آقا جن کو میں مہدی موعود مان چکا ہوں ان کا یہ کہنا میرے واسطے کافی ہے۔ عقیدہ تو یہی ہوتا خالی، اور یہ بنیاد ہے۔ جیسا ہم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہیں، آپ جو بولے اس پہ جو ہے آمنا صدقنا کہہ چکے ہیں۔ اب اس پہ اگر کوئی دوسرا اعتراض کرتا تو جو ہے ان کو ان کے حساب سے جو جواب دیا جائے گا، لیکن ایک مسلمان کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کافی ہے۔ کلام مجید نازل ہو رہا، رسول اللہ بول رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، عربی زبان میں بات چیت کر رہے ہیں رسول اللہ، لیکن ایک دوسرا کلام کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام کو قبول کر رہے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے گود میں لیٹے ہوئے وحی آ رہی تو جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو قبول کریں صحابہ پورے۔ کوئی حضرت جبرائیل امین کو جو ہے دیکھے نہیں، ایک ہی رات میں عرش معلیٰ تک کی سیر، بیت اللہ سے بیت المقدس عرش معلیٰ لامکانی کی سیر کر کے آ رہے ہیں، اور بستر گرم پا رہے ہیں، دروازے کی گھنڈی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بہہ رہا ہے، تو ہم جو ہے اسے بغیر کسی دوسرے خیال کے اس کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ ذات کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہر بات کا ایمان جو ہے لانا پڑتا ہے، ورنہ دیکھیے خالی ذات کے اوپر ایمان لانا اور بات کا انکار کرنا یہ کفر تک پہنچاتا ہے۔ ابلیس لعین جو ہوا ہے، کفر میں جو پڑا ہے، اس کو اللہ کا انکار تو ہے ہی نہیں، پھر انہیں کافر کیسا ہو گیا، لعنتی کیسا ہو گیا؟ اللہ کی ذات پہ اس کو ایمان ہے، انہیں اللہ کی بات کا انکار کرا، اللہ کی ذات کے اوپر اس کو ایمان ہے، انہیں اللہ کی بات کا، اللہ کے حکم کا انکار کرا اور راندہ گیا۔ تو ذات کو قبول کر کے ہر بات کو قبول کرے تو وہ ذات کو قبول کرے جیسا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو قبول کرنا ہے، اسی میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی پیشن کو یہ ہر چیز ہے۔ اب جب رسول اللہ کے وعدے پر ہم نے ایک شخص کو مہدی مان چکے ہیں، صادق الوعد کے جو ہے ایک وعدے پر ہم جو ہے رسول اللہ اسلام کو مان چکے ہیں، اب ان کی ہر بات کو قبول کرنا ہمارے واسطے لازم ہو گیا، ہر بات کو۔ اب آپ جو ہے باہر والے کیا ہوں گے، انہیں بھی کلمہ پڑھتے، وہ کرتے، یہ کرتے، مسلمان ہے، وہ سب ہمارا نہیں معلوم ہے ہمارے کو، کیونکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو قبول کرنے سے بولے ہم قبول کر لیا، اور انہوں یہ بول رہے ہیں کہ میرے کو قبول کرنے کے بعد جو ہے جتنے بھی دوسرے ہیں وہ کافر ہیں، تو ہمارے واسطے وہ آمنا صدقنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب آپ کو اس سے پہلے کہا گیا کہ اگر کوئی منکر پوچھے تو اس کو کیا کہنا ہے، تو صاحب جو ہے صحابہ نے جو ہے اجماع کیا ہے، قرآنی آیات پیش کرنی ہے، وَمَن يَكْفُرُ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو کوئی انکار کرے گا اس کا فرقوں میں سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، سورہ ہود کی آیت۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث پیش کرنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہوا، تو رسول اللہ کے حوالے سے جو ہے یہ بات پیش کرنا ہے۔ ایک شخص جو جانتا ہے، جو اپنی ہی قوم کا ہے، اپنا ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بار بار پوچھ رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے آپ کھلا بول سکتے ہیں اپنی طرف سے کہ جو ہے منکر مہدی کو میں کافر مانتا ہوں۔ اب وہی آگے نقلیات آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ نے نشست میں سنا کہ میں اسلام نے فرمایا کہ مہدی کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار خدا کا انکار ہے۔
اسی طرح میں اسلام نے فرمایا کہ مہدی کا انکار محمد کا انکار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار ہے، اور تمام پیغمبروں کا انکار خدا کا انکار ہے۔ کچھ مہدی موعود علیہ السلام جو ہے یہ بول رہے ہیں، اور اس کے آگے کچھ اور نقلیات کے بعد اور نیز نقل ہے کہ میرا سید محمود رضی اللہ عنہ بن مہدی موعود علیہ السلام بن میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام موضع بھیلوٹ میں مقیم تھے۔ ملا شیخ احمد مہراسیہ نے فتح خاں کے سامنے میرا سید محمود رضی اللہ عنہ کا گلہ کیا، جو نواب ہے رادن پور کا، اس کے سامنے وہ بھی مصدق ہے، اور اس کے سامنے گلہ کیا ایک شخص، اور کہا کہ حضرت یعنی ثانی مہدی منکران مہدی علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں۔ فتح خاں باور نہیں کیا، برداشت نہیں کر سکا، اور یہ بات کو ایکسیپٹ نہیں کرا۔ شیخ مذکور اب جو اس کے سامنے بولا یہ شیخ احمد، گواہی دلانے کے لیے 2 اشخاص کو فتح خاں سے طلب کر کے ہمارا لے گیا، 2 لوگوں کو اس کے پاس سے، نوکروں کو یا کوئی بھی، ثانی مہدی کا جو ہے دائرے کو آیا، اور میرا سید محمود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ آپ منکران مہدی کو کیا فرماتے ہو؟ میرا سید محمود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کافر کہتا ہوں۔ پھر سوال کیا کہ منکران مہدی السلام کو کیا فرماتے ہو؟ فرمایا کہ اکفر کہتا ہوں۔ دوسری بار جب پوچھا کفر سے بڑھ گیا، بڑا کافر۔ پھر سوال کیا کہ کیا فرماتے ہو؟ تیسری مرتبہ میرا سید محمود نے فرمایا کہ ازلم کہتا ہوں، بہت بڑا ظالم کہتا ہوں۔ شیخ احمد نے کہا کہ فتح خاں پوچھتا ہے۔ میرا سید محمود نے فرمایا کہ فتح خاں تو کیا، اگر سلطان محمود مہدی اسلام کا انکار کرے تو کافر ہے۔ فتح خاں تو ایک چھوٹا موٹا نواب ہے، سلطان محمود جو بادشاہ گجرات ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو، کیا پوچھی؟ تو یہ جو ہے اسلام کی مثال کے بعد جب دائرۂ بھیلوٹ میں پہلا دائرہ جو قائم ہوا تھا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پہ جو ہے نواب کی، اب کیونکہ اس وقت پہ جو ہے یہ بات نہیں تھی، اسی لیے جو ہے ایک مصدق کیا جو کاسب تھا وہ باور نہیں کر سکا، تو جو پوچھنے کیسے آیا؟ 3 بار تکرار کے ساتھ پوچھا، تو آپ نے پہلی مرتبہ کہا کافر کہتا ہوں، دوسری مرتبہ کہا اکفر کہتا ہوں، تیسری مرتبہ کہا ازلم کہتا ہوں۔ نواب پوچھتا ہے تو بولے نواب کیا اگر جو ہے بادشاہ بھی جو ہے اگر انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے۔ اور آگے نیز نقل ہے کہ سید مصطفیٰ عرف غالب خان نے موضع بھیلوٹ میں میرا سید محمود رضی سے پوچھا کہ خنکار منکران مہدی علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو ہے یہ بھیلوٹ جو ہے ان کی جاگیر میں تھا، یہ سید مصطفیٰ اور غالب خان جاگیردار ہیں وہاں کے، تو ڈائریکٹ منہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ خنکار جو ہے مصدق ہے یہ بھی، لیکن جب منکر اگر کوئی پوچھ رہا تو اس کو جو ہے رسول وسلم کا جو ہے حوالہ دینا ہے۔ یہ معلوم اس سے لوگ جو ہے بار بار پوچھ رہے ہیں منکران اسلام کو خنکار کیا فرماتے ہو؟ میرا سید محمود نے فرمایا کہ کافر کہتا ہوں۔ سید مذکور نے پھر پوچھا کہ اگر ہم انکار کریں، بڑے رواب سے جو ہے نواب صاحب بیٹھ کے جو ہے پوچھ رہے ہیں، اگر ہم انکار کریں تو فرمایا اکفر کہتا ہوں، اگر تو انکار کرا تو بڑا کافر ہے۔ اس کے بعد سید مذکور خفت سے واپس ہو گیا، جو ہے بہت مایوس ہو، ایک دم جو ہے ناراض ہو کے واپس چلے گیا، ایسا بولے نا ثانی میں تھی۔ اس مجلس میں اکثر مہاجر مثلاً میاں خنمیر، میاں دلاور اور ملک معروف، میاں لاڑ امام، میاں سلام اللہ، میاں سید سلام اللہ، میاں حیدر اور میاں بھائی رضی اللہ عنہم موجود تھے، اور قصبہ مذکور یعنی بھیلوٹ غالب خاں کی ملک سے تھا، اس کی پراپرٹی سے تھا، اس کی کیونکہ جو عقیدہ ہے اس کو جو ہے ظاہر کر دیا گیا۔ اور نیز نقل ہے کہ موضع بھدری والی میں اکثر بلکہ سب مہاجرین مثلاً میاں سید خنمیر، میاں نظام، میاں نعمت، میاں ملک جی وغیرہ رضی اللہ عنہم نے محضرہ کیا تھا، اور پھر جو ہے باقاعدہ ڈاکیومنٹ اجماع ہوا، ڈاکیومنٹ کیا گیا۔ یہ گفتگو یہ تھی کہ انکار مہدی علیہ السلام کفر ہے۔ صحابہ مہدی سے ایک صحابی نے فرمایا کہ بظاہر کافر نہ ہوگا، ان اللہ کافر ہوگا، بظاہر نہ ہوگا، اللہ کے پاس جو ہے اپنے معلوم میں جب معلوم ہو جائے گا وہ کافر ہوگا۔ بعد ازاں ایک ساتھ دوسرے مہاجر اٹھ کے بولے، میاں شیخ محمد کبیر مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ سخت جملہ حضرت بولے دیکھیے کہ اے صاحب تجدید نکاح کرو، نکاح تجدید کرو۔ آپ جو ہے جو بول رہے ہیں بظاہر کافر نہ ہوگا، اللہ کے پاس جو ہے باطناً جو ہے وہ اللہ کے پاس کافر ہے، جو بعد میں معلوم ہوگا۔ ظاہر میں جو حکم لگتا، جو شریعت لگتی وہ ظاہر میں لگتی، آپ کو جو ہے جو اب دوسرے پہ حکم نہیں لگا سکتے، اللہ کے پاس ہے بلکہ اپنے کیا معلوم ہے، وہاں پہ جو ہے میں کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا ہوں، جو ظاہر ہوتا وہ ایک اللہ کے خلیفے کے ذریعے ظاہر ہوتا، اس پہ جو ہے شریعت کا حکم لگتا، یہ اللہ کے پاس یہ ہوں گا، یہ ان اللہ ہوں گا، ایسا آپ جو ہے نہیں بول سکتے۔ آپ کو جو ہے اللہ کے پاس سے عقیدہ معلوم ہو گیا تو شریعت جو ہے ظاہر پہ لگتی، ظاہری مومن بول سکتے، آپ کو ظاہری کافر بول سکتے۔ ایک مسلمان ہے جو ایک یہودی ہے،
جو ہے رسول اللہ کا اگر انکار کر رہا تو انہیں بظاہر کافر ہے، نہیں انہیں اللہ آپ بظاہر نہیں بول سکتے، انہیں تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، عند اللہ ہوں گا، انہیں اللہ کے پاس ہوں گا، مگر بظاہر تو نہیں بول سکتے، یہ ایسے ہی بولنا ہے۔ تو جیسا یہ بولا گیا تو حضرت میاں شیخ محمد کبیر مہاجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے صاحب تجدید نکاح کرو، نکاح دوبارہ کرو، کیونکہ جو ہے آپ ایمان سے جو ہے وہ ہو چکے، بلکہ وہ بات کر رہے ہیں دوبارہ جو ہے نکاح کرو، اس لیے کہ ہم کیا جانیں کہ وہ اللہ کے پاس مومن ہے یا کافر، ہم ظاہر پر حکم کرتے ہیں۔ اس مجلس میں یہ کاتب بھی حاضر تھا، لکھ رہے ہیں مصنف انصاف لکھ رہے ہیں، میں وہاں پہ موجود تھا، بلکہ لکھ رہے ہیں، تو ظاہر پہ حکم ہے، مہدی علیہ السلام جو ہے حکم دے دیے، ظاہراً بولا گیا 905 ہجری میں، ظاہراً اپنی چٹکی سے چمڑی پکڑ کے بولا گیا کہ اس ذات کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وہ نیز نقل ہے کہ موضع سیح میں مہاجروں نے محضر کیا تھا، مثلاً میاں نظام بن خداوند رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفے، میاں ملک جی بن برخوردار رضی اللہ عنہ و میاں نعمت بن بڑے رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفے ہیں، میاں لاڑ شاہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، میاں لاڑ بن راجہ رضی اللہ عنہ اور میاں دلاور رضی اللہ عنہ، یہ جو پانچویں خلیفے ہیں۔ ان ہر 6 صحابہ نے، یہ جو 6 صحابہ ہیں مہاجرین ہیں، انہوں نے کتبہ کر کے میاں صدق قنوی رضن کے پاس روانہ فرمایا۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کتبے میں تحریر فرمائے تھے کہ ہم خلق کو کافر نہیں کہتے مگر منکران مہدی علیہ السلام کو، جیسا کہ قرآن اور احادیث میں مذکور ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بولتے، مگر قرآن میں اور حدیث کا جو ہے ہم حوالہ پیش کر دیتے ہیں، اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ منکران مہدی علیہ السلام کو کیا فرماتے ہو، تو ہم اس کو اس طرح جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے، فرمان باری ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی اور جو کوئی انکار کرے اس کا، یعنی مہدی کا فرقوں میں سے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اللہ کے قول اور رسول اللہ کا جو ہے قول پیش کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جو انکار کرے گا وہ دوزخ کے حوالے ہوگا، رسول اللہ فرما رہے ہیں جو اس کا انکار کرے گا وہ جو ہے کافر ہے۔ اور عبد الملک سے مروی ہے ایک روایت بھی جو ہے اس کتبے میں لکھے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار خواہ آپ کے کسی مظہر میں کرے، مظہر ولایت میں ہو یا مظہر نبوت میں، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ مہدی علیہ السلام خاتم ولایت محمدیہ ہے۔ اس مجلس میں یہ ناقل بھی حاضر تھا، حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ میں جو ہے محفل میں جو ہے حاضر تھا۔ تو اسے معلوم یہ ہو رہا ہمارے کو کہ ہمارے صحابہ کا یہ جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب کوئی باور کرے یا نہ کرے، اس کو جو ہے سمجھ سکتا نہیں سمجھ سکتا، برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا، یہ اس کا پرابلم ہے، اس کے پرابلم کی وجہ سے جو ہے ایک حق کو جو ہے چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے بعد، اسلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد اگر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ وہ ایک معمور بن اللہ پرسنالٹی کا جو ہے بات کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا، اور ان پہ ایمان لانے کے بعد پھر ان کی کسی بات کا انکار کرے گا تو بھی جو ہے کافر ہوگا۔ اسی لیے جو ہے یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ رہتا ہے کہ ایک معمور بن اللہ پرسنالٹی کے اوپر جو ہے ایمان لانا یہ فرض ہوتا ہے۔